آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سبحانہ فی الکتاب المبین، اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صلوات۔ مولانا علی حق برکات ناصر انسانیت ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد کے سجدے جاری ہیں۔ بارگاہ اعلی اطہار میں چوتھی حاضری ہے اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے بازبان مصطفیٰ کے صراط مستقیم کیا ہے۔ جو بندے پہلے مجلس کے ساتھ سے لے کے آج تک سفر کر رہے ہیں، میں نے پڑھا ہے بازبان مصطفیٰ اللہ کے سیدھے راستے کو حسین کہتے ہیں، اللہ کے ذکر کو حسین کہتے ہیں، توحید کی پہچان کو حسین کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے سانسوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں۔ حسین بادشاہ کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں، بادشاہ حسین کا تذکرہ کوئی عام تذکرہ نہیں، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کی ٹاپ کو انبیاء محسوس کرتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر پہ فرشتے ناز کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کوئی شیعہ یہ ذکر کرے تو یہ ذکر ہے، ہر با ضمیر کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ اب چونکہ رات کا وقت ہے، بیٹا تسی سفر کرو تو میں جلدی نہ دو چار گلاں کر کے مقصد پہ آواں۔ ہر با ضمیر کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ کوئی شیعہ ہے اگر اس میں ضمیر ہے اس ضمیر کا نام حسین ہے، کوئی سنی ہے اگر اس میں ضمیر ہے اس ضمیر کا نام حسین ہے۔ شیعوں پہ واجب ہے ذکر حسین، ذکر حسین ہر اس شخص کے واجب ہے جو بندہ با ضمیر ہے۔ شیعہ حسین بادشاہ کا ذکر تب کرتے اگر کربلا میں حسین بادشاہ نے شیعت بچائی ہوتی، سنی حسین بادشاہ کا ذکر تب کرتے اگر کربلا میں حسین بادشاہ نے سنیت بچائی ہوتی۔ حسین بادشاہ نے کربلا میں نہ شیعت بچائی ہے، حسین بادشاہ نے نہ کربلا میں سنیت بچائی ہے، حسین بادشاہ نے کربلا میں بچائی ہے شریعت۔ اب جو بندہ شریعت کا پابند ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ ذکر حسین کرے۔ اب جو بندہ اس شریعت میں اب سارے مسلمان آتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، پھر اس پہ واجب ہے اگر فریضہ واجب ادا نہ کیا جائے تو نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، یہاں تک ملتا ہے اگر بندہ اہم ترین فریضہ ادا نہیں کرتا تو اس کا زمین پہ چلنا بھی حرام ہوتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر فریضہ نہ ادا کیا جائے، عام سا فریضہ اگر نہ ادا کیا جائے تو زمین پہ چلنا حرام ہوتا ہے، اور اسلام کے فریضے کو حسین کہتے ہیں۔ بولتے آئیے، صبر کرتی ہے، اسلام کے فریضے کو حسین کہتے ہیں۔ اسلام کا اگر فریضہ چھوٹ جائے تو پھر نہ توحید کسی کام آتی ہے، نہ پھر نبوت کسی کام آتی ہے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے جو بندہ فریضے سے لاپرواہی کرے، نماز پڑھے تو الٹا نماز اس کے گناہوں میں اضافہ کرتی ہے۔ حسین بادشاہ سے آشنا ہو
یہ واقعہ وقت گزارنے کے لیے نہیں آیا قرآن میں، آپ کا سنا سنایا واقعہ، لیکن میں اس میں تشنگی پیدا کرنا چاہتا ہوں، حسین کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، کیونکہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا جس کی تم امت تھے اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، جس کی تم ملت تھے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر میدان محشر میں قیامت والے دن میں اللہ نے لوگ والوں یہ پوچھ لیا جس کی ملت اس کی یاد میں آنے والا دمبا بازاروں میں سج سج کے آتا رہا، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اور جس کی تم امت تھے اس کے بیٹے کی شبیہ اگر بازار میں آ جائے تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو حسین کے ساتھ تعلق پیدا کریں، حسین کے ساتھ آشنائی پیدا کریں۔ یہ واقعہ قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں آیا، یہ واقعہ بہت بڑا درس ہے۔ جب ایک نبی جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ وہ سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑیاں، میلوں میں دہتی ہوئی آگ، اتنی لمبی آگ کے اوپر ایک چھوٹا سا پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، وہ اتنی بڑی آگ کے اوپر دہتی ہوئی آگ، انگاروں کے میلوں میں لگی ہوئی لکڑیاں، اور چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی چونچ، چھوٹا سا پانی کا قطرہ دہتی ہوئی آگ کے اوپر جا رہا ہے۔ باقی پرندوں نے راستہ روکا، جیسے لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں تمہیں یہ ماتم کرنے سے کیا ملتا ہے، ویسے ہی اس کا راستہ روک کے لوگوں نے، پرندوں نے پوچھا، اس وقت کے لوگ ہی ہوں گے، پرندوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا انہوں نے جناب ابراہیم کو پھینکا ہے آگ میں، اب میں بجھانے جا رہا ہوں آگ۔ پرندے کہتے ہیں تیری عقل مف ہو گئی ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرتا، وہ سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑیاں، میلوں میں لگی ہوئی آگ، کیا ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ ہدہد کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے آگ بجھے گی نہیں، لیکن پھر بھی میں جاؤں گا آگ میں، آگ بجھے گی نہیں، پھر بھی میں جاؤں گا آگ میں۔ پھر کہتے ہیں آگ کے اوپر جا کے کرے گا کیا؟ کہتے ہیں آگ کے اوپر جا کے پانی کا ایک قطرہ آگ میں پھینک کے میں اللہ کو گواہ بنا لوں گا، اے اللہ گواہ رہنا میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں، میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں۔ ہم بھی تو قرآن کی سنت میں عمل کر کے مجلس حسین کروا کے، ماتم کر کے، نیازیں بنوا کے، سبیل ندا کے اعلان کر کر کے کہتے ہیں آؤ مجلس میں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، اللہ گواہ بن جائے ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ آئے مجلس میں آپ کو پتہ چلتا کہ اسلام کے محسن کو حسین کہتے ہیں۔ حسین صرف شیعوں کے نہیں، میں نے کہا ہر باز میں انسان کی صدا کو حسین کہتے ہیں۔ کربلا جائے نا ادھر تو یقین کرے ادھر سکھ بھی آئے ہوتے ہیں، جو گئے ہیں ان کو پتا ہے، ادھر عیسائی بھی آئے ہوتے ہیں، ادھر سنی بھی آئے ہوتے ہیں، ادھر شیعہ بھی آئے ہوتے ہیں، سب کی زبان پہ ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک یا حسین۔ حسین بادشاہ نے اسلام بچایا ہے، حسین بادشاہ نے قرآن بچایا ہے۔ میرے شیعہ سنی دوستو، شیعہ سنی کی ضد میں آ کے حسین سے دور مت ہو جائے۔ بسم اللہ۔ بادشاہ حسین نے انسانیت بچائی ہے، تو جو بندہ اپنے دل میں انسانیت رکھتا ہے اس کو تو پتہ ہونا چاہیے انسانیت بچی کیسے ہے۔ حسین بادشاہ نے قرآن بچایا ہے۔ اب جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ذرا اپنے ضمیر سے پوچھ تو صحیح، اے سی والے روم میں
اے سی آن کر کے کولنگ والے ٹیمپریچر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس قرآن کی تلاوت کو بچایا کس نے ہے؟ تو تھوڑی سی تبلیغ بھی ہو جائے. حسین نے بچایا ہے قرآن. ایسا نہیں بول رہا 13 رجب کو جو رسول کے ہاتھوں کو ممبر رسول بنا کے قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں. 10 محرم کو جو نیک کے نیزہ کو نو کے نیزہ کی انی کو ممبر رسول بنا کے قرآن پڑھے سے حسین کہتے ہیں. حسین بادشاہ نے قرآن بچایا ہے. پیغام وصول کر رہا. ضروری نہیں میں سپیکر تے اتھی پاواں تے تاں ہی بات پہنچے. بات وہ جو آرام سے کی جائے اور دل تک پہنچے. ٹھیک ہے جی. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے ان سب کو بچایا ہے حسین نے. اور یہ زندہ معجزہ ہے. مجلس حسین جہاں درس انسانیت ہے, جہاں ابدی اور سماوی حیات طیبہ کو اپنے اندر رکھتی ہے, جہاں یہ ذکر اللہ ہے, جہاں یہ توحید کی پہچان ہے, جہاں یہ صراط المستقیم ہے. مجلس کا یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے, گفتگو قرآن سے ہوتی ہے. آج میں تھوڑا رنگ اور رنگ میں سنا چاہتا ہوں. مجلس حسین کی ہوتی ہے, گفتگو اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے. میں روزانہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, مجلس حسین کی پڑھتا ہوں. یہ زندہ معجزہ روزانہ کی بنیاد معجزہ ہوتا ہے. مجلس حسین کی گفتگو اللہ کے قرآن سے, مجلس حسین کی آیت قرآن کی, مجلس حسین کی انتخاب قرآن کی آیت کا. اللہ جانے حسین میں اور قرآن میں یہ 10 محرم کو معاہدہ ہو گیا تھا. حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے قرآن کو بچایا تھا. پھر قرآن نے حسین سے کہا تھا میرے بادشاہ آپ نے مجھے بچا لیا, اب قیامت تک اللہ کا اصول بن گیا. حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی تھی, اب قیامت تک قرآن حسین کی تلاوت کرے گا. سلامت سلامت سلامت. کچھ ایسے زندہ باتیں آ گیا, کچھ زندہ باتیں. اب قیامت تک قرآن حسین کی تلاوت کرے گا. چلیں ایک اور معجزہ میں پڑھتا ہوں, زندہ معجزہ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے معجزہ. مجلس حسین کی ہوتی ہے, گفتگو توحید پہ ہوتی ہے. آج بڑے آرام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. مجلس حسین کی ہوتی ہے, گفتگو نبوت پہ ہوتی ہے. یہ روزانہ حسن بھائی پڑھتے نہیں ہیں, ابھی انہوں نے آج پڑھی اذکرکم واذکروا اللہ اذکرکم واذکرونی, یہ 2 آیتیں ہیں. کبھی یہ توحید پڑھتے ہیں, کبھی یہ نبوت پڑھتے ہیں, کبھی یہ ولایت پڑھتے ہیں. مجلس حسین کی گفتگو توحید پہ, مجلس حسین کی گفتگو نبوت پہ, مجلس حسین کی گفتگو ولایت پہ, مجلس حسین کی تذکرہ جناب آدم کی توبہ کا, مجلس حسین کی تذکرہ جناب عیسیٰ کی کشتی کا, مجلس حسین کی ذکر جناب ابراہیم کے خواب کا, مجلس حسین کی ذکر جناب اسماعیل کے ذبح ہونے کا, مجلس حسین کی ذکر عیسیٰ روح اللہ کا, مجلس حسین کی ذکر موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کا. یہ ماجرا کیا ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں جا کے یہ ضرور سوچیے گا اور زیارت
زیارت وارثہ کھول کے دیکھیا اس میں کیا لکھا ہے السلام علیکہ یا آدم وارث صفوت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ مجلس حسین کی تذکرہ نبیوں کا یہ بات قیامت تک کے لیے فیصلہ کن اللہ کا قانون ہو گیا کہ نبیوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں نعرہ حیدری نبیوں کے وارث حسین تو حسین کے ساتھ آپ اپنا تعلق ظاہر کریں نماز سارے پڑھتے ہیں چپ ہو گئے میں کوئی اوکھا جا سوال سارے پڑھتے ہو نماز انت کھلے کرو جی رہتے سارے پڑھتے ہیں کچھ بعد کے ہاتھ پڑھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے کچھ کھول کے پڑھتے ہیں نماز ہو جاتی ہے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نماز اللہ کی پڑھنی ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو ہو جائے گی ہاتھ کھول کے پڑھو ہو جائے گی تعصب کی اینک ہٹا کے تو دیکھ جس طرح نماز اپنے اپنے طریقوں سے پڑھتے ہو اس طرح ذکر حسین بھی اپنے اپنے طریقوں سے کر سکتے ہو ذکر ہونا چاہیے اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو ذکر بھی نہ کرے اور ذکر پہ پابندی بھی لگائے کیونکہ یہ ذکر اس کا ذکر ہے جو اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر پہ پابندی جو لگاتا ہے قرآن اس کے گلے میں لعنت کا توق پہناتا حسین کے ساتھ تعلق ظاہر ہے بڑا ہی مزاج ہے حسین بادشاہ کا توحید کے ساتھ ملتا کربلا کو حسین نے سجایا ہے تاکہ توحید کی پہچان ہو سکے مدینے کی گلیوں میں ایک دفعہ اعلان ہو گیا 25 سال کا سن ہے بادشاہ حسین کا میں نے حسین ہی پڑھنا ہے کیونکہ مجھے آتا ہی بادشاہ حسین کا ذکر میرا عشق ہی بادشاہ حسین ہے بسم اللہ آپ سب کیونکہ حسین کے ذکر سے ہی سارے ذکروں کا آغاز ہوتا ہے حسین کے ذکر سے سارے ذکر نکلتے ہیں حسین کا ذکر ہوگا تو باقی ذکروں کی اہمیت ہوگی 25 سال کا سن ہے ظاہر بادشاہ حسین کا لوگوں کا بادشاہ آج ہم چاہتے ہیں آپ منبر رسول پہ بیٹھ کے ہمیں بتائیں کہ ولایت علی کسے کہتے ہیں چلے میں شاید کی روایت میں پڑھتا لیکن آپ نے بات کی تو مجھے ذہن میں آ گیا آپ بتائیں آپ کا صلب کیا ہے مولا آپ بتائیں کہ آپ ہیں حضرت محترم بادشاہ حسین نے کہا اچھا کیا تمہارے قلوب اتنے پاک ہیں کہ میں ان قلوب تک ولایت علی کی شاہیں اتار سکوں بڑے آرام سے میں گفتگو کر رہا ہوں کیا تمہارے قلوب بادشاہ بالکل مولا کہیں گے برداشت کر لو گے جی بادشاہ حضرت محترم اب روایات کہتی ہیں منبر رسول پہ رسول کا وارث بیٹھ گیا آئے ہائے ہائے اب تمہید ختم ہو گئی ہے دو باتیں کرنی ہیں منبر رسول پہ اور منبر بھی وہی اچھا ہوتا ہے جس منبر پہ منبر کا وارث ہوتا ہے آج میں نے زور نہیں لگانا آج پانی دیاڑے کے طرح اشرے منبر چلیں میں ایک عقیدے کا لفظ کروں خطبہ فدق میں سیدہ نے حضور کو اتنا کمال کا جملہ پڑھا ہے شاید ادھر ہی مجلس ہو جائے سیدہ نے کہا خطبہ فدق میں کبھی موقع ملا تو حواس میں خطبہ فدق سناؤں گا سیدہ نے کہا تم سارے مسلمان سمجھتے ہو دنیا کا ہر ممبر ہوتا ہے دنیا کا ہر ممبر نہیں ہوتا
اکثر ممبر لکڑیوں کے ڈھیر ہیں، اوئے ہوئے اکثر ممبر لکڑیوں کے ڈھیر ہے، یاد رکھنا ممبر صرف وہ ہوتا ہے جدھر میرا علی ہوتا ہے یا میرے علی کی اولاد ہوتی ہے۔ علی سردار زمانے دائے دنیا نہیں کوئی نہیں، کہ میں نور جہات ملائی جانا ہے، دانش مندی کوئی نہیں، تو کوئی امسر ہے لے سامنے آ میرا ویر پابندی کوئی نہیں، اور ایسا یمنی پیر علی بنیا جنہیں باج بلندی کوئی نہیں، نعرہ حیدری علی۔ ممبر پہ ممبر کا وارث بیٹھ گیا، بادشاہ حسین نے کہا تیار ہو جاؤ، اب میں نے اتار دی ہے تمہاری قلوب میں ولایت علی۔ بادشاہ نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے کچھ لفظ کہے ہیں، بزرگوں لفظ بڑے کمال میں اعلان آ گیا۔ بادشاہ کیا کہے ہیں؟ تم 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 اور تم چاروں جہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، میں نہیں چاہتا میرے بابا علی کی فضائل کی تجلی تمہیں جلا کے خاک کر دے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کی معرفت کا سلام ہے، جو ضروری میں زور لگاؤں تو آپ بولیں تم چلے جاؤ، میں رحمت للعالمین کا بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بابا علی کے فضائل کی تجلی تمہیں جلا کے راک کر دے۔ جب سارے چلے گئے ممبر پہ، ممبر کا وارث بیٹھ گیا، بادشاہ کہتے ہیں ما ادراک علی، کیا تم جانتے ہو علی کون ہے؟ جو مولم لفظ کے کیا تم جانتے ہو علی کون ہے؟ سارے صحابہ چپ ہو گئے، مولا ہم تو نہیں جانتے۔ بادشاہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنیوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، العلیو العلیو العلیو۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں منبر رسول پہ بیٹھ کے صحابہ کے مجمع بسم اللہ الرحمن الرحیم، معنیوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، العلیو العلیو العلیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا معنی علی ہے اور بس علی ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا معنی علی ہے اور بس علی ہے۔ عزیزان محترم، بادشاہ کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے میری عقل پر علی کے فضائل کو نازل کیا، اور یاد رکھنا میرے نانا کے صحابیوں، اگر میں حسین نے بھی ولایت علی پڑھتی ہوں تو مجھے بھی اللہ سے توفیق مانگنا پڑتی ہے۔ یہ ہم تک پہنچانے کے لیے مولا کہہ رہے ہیں اگر میں نے ولایت پڑھنی ہو تو مجھے بھی اللہ سے توفیق مانگنا پڑتی ہے۔ اللہ میری عقل پہ علی کے فضائل اتارتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بابا علی کا صلب وہ مقدس صلب ہے، وہ پاکیزہ صلب ہے جس صلب میں توحید کے نور کی شناخت ہوتی ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں یہ صلب وہ صلب ہے جس صلب میں توحید کا نور آتا ہے۔ اور یاد رکھنا مدینے والوں، ولایت علی کوئی عام چیز نہیں۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں ولایت علی کوئی عام چیز نہیں، میں حسین علی کا بیٹا ہوں۔ علی کا بیٹا ہونے کے باوجود ولایت کی اہمیت مولا بتا رہے ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ علی کا بیٹا ہونے کے باوجود میرا جسم، میرا قلب، میری روح، میں خود، میں سارا کا سارا ولایت علی کے حصار میں ہوں۔ اگر میں حسین بھی ولایت علی کا انکار کروں تو میرا ایمان بھی حجر میں پڑ جاتا ہے۔ اگر میں اہمیت سے حسین کہے، اگر میں حسین ولایت علی کا انکار کروں تو میرا ایمان بھی حجر ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا
گھر جا کے یہ جملے سوچے گا حسین کون ہے؟ حجت خدا، دین کے وارث، انبیاء کے وارث. اور بعد جو کہہ رہے ہیں میں بھی ولایت میں شک کروں، انکار نہیں، شک کروں. تو حسین کہہ رہے میرا ایمان بھی خطرے میں ہے. اور شیعو کتھے کھلوتے ہو تسی ولایت کے فتوے لاندے ہو. بعد سے کہتے ہیں ہاذا من فضل علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کا کرم ہے کہ میں حسین کی ولایت پڑھتا ہوں. اگلے لفظ کے مطلب تم سارے جانتے ہو یہ جو حجر اسود ہے یہ ہماری ولایت کی حقیقت کے اقرار میں بنا ہے. حجر اسود کیا ہے؟ وہ پتھر جو کعبے کے اندر جڑا ہوا ہے، جس کو جب تک بوسہ نہ ہو تو حج نہیں ہوتا. بہتوں سے کہیں یہ ہماری ولایت کے اقرار میں بنا ہے. حجر کیا ہے؟ پتھر کو جب اس کے ساتھ اسود لگتا ہے یہ عربی کا قانون ہے. اب میں صرف نام نہیں پڑھنا چاہتا لیکن بات بتانی ہے. یہ کلمہ جب بنتا ہے تو اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کا معنی چینج ہوتا ہے. حجر اسود عقل والا پتھر. میں اوکھی یہ گالا جان کے کرتا پیا ایک کالوں کی گال کرتی ہے میں تو ہڈی گیار میں دیتی. اچھا بسم اللہ انہا بولیا کہ پھر میں گھنٹہ پڑھ گیا آج اللہ جانے کی ہونے. اللہ خیر. حجر اسود عقل والا پتھر. پتھر میں جن کلی عقل ہوئی مولا کیا گیا آپ سلام مولا خطبہ دینے مولا حسین ممبر رسول پہ بیٹھ کے بعد سے انبیاء. حجر اسود تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ ہماری ولایت کا اقرار اس پہ ہوا تو اللہ کا کرم ہوا، یہ عقل والا پتھر ہو گیا. مولا عقل والا پتھر کیسے ہوا؟ باجہ کہتے ہیں اصل میں یہ ایک فرشتہ ہے اور ہے منزل عالین کا باشندہ. مولا منزل عالین کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں جب توحید تھی اور ہم تھے. گلہ گہری ہیں، گلہ آج گہری ہیں. جب توحید تھی اور ہم تھے، یہ فرشتہ منزل عالین کا چوکیدار تھا. اس کا کام تھا منزل عالین میں رہنے والے ہمارے نور کی تسبیح پڑھتا تھا. ہائے ہائے ہائے. جب ہمارے نور کی ہلکی سی تجلی نے جناب آدم کی پیشانی میں ظہور کرنا تھا، نور نے نہیں لوگوں نور کی ہلکی سی تجلی نے جناب آدم کی پیشانی میں ظہور کرنا تھا. آدم کو سجدہ نہیں ہوا، اس نور کی ہلکی سی تجلی کو سجدہ ہوا جو جناب آدم کے سر میں تھا. اور وہ نور کی تجلی محمد آل محمد کے نور کی ہرات تھی. مولا حسین کہہ رہے ہیں جب ہمارے نور کی ہلکی سی تجلی نے جناب آدم کے سر میں آنا تھا تو یہ فرشتہ پریشان ہو گیا. مالک اس نور کی تجلی جا رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا نور کی ہلکی سی تجلی زمین پر ہو اور میں آسمان پہ ہوں. میں حجر اسود کی تعریف پڑھ رہا ہوں. کوئی ایسے گلا کرے تو پھر دسیا جائے. محنت لگتی ہے، محنت کی قدر کیجیے گا. حجر اسود فرشتہ پریشان ہو گیا. اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، تیری ایک منصبی ذمہ داری ہے. بعد میں بہت آگے تک کرنا چاہتا ہوں. تیری مالک کون سی کہا چلا جا زمین پہ جناب آدم کے ساتھ. مالک کروں گا کیا؟ کہا تیری روشنی میں جناب آدم راستہ تلاش کرتے کرتے کعبہ کی بنیادوں پہ پہنچیں گے، پھر تجھے کعبہ کی بنیاد پہ لگا دیا جائے گا. مالک پھر کیا ہوگا؟ مولا حسین خطبہ پڑھے، خطبہ ابھی
سفید خطبہ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں. خطبہ اب علامہ صادق شیرازی نے اس کی شرح لکھی ہے. ایران سے یہ خطبہ آیا ہے. مولا کہہ رہے ہیں اس پتھر کو اللہ نے حکم دیا آدم کے ساتھ چلا جا زمین پہ. آدم تیری روشنی میں زمین کی پرچھائیوں کو تلاش کرتا کرتا کعبے کی دیواروں میں جائے گا. کعبے کی دیواروں میں تجھے گاڑ دیا جائے گا. مالک بھی میں کروں گا کیا؟ تو حجر اسود بن جائے گا. مالک میں حجر اسود بن کے کروں گا کیا؟ اب آواز ہے توحید ہے. جب بھی کوئی حاجی حج کرنے آئے گا تم اس حاجی کے دل میں اتر کے دیکھ لینا. اگر تو اس کے دل میں علی ہوا تو اس کا حج ہو جائے گا قبول. اگر دل میں علی نہ ہوا تو تم چپ ہو جانا. مالک چپ ہو کے کیا کروں گا؟ آواز توحید بروز محشر قیامت کے بعد جب وہ کہے گا اللہ میں حاجی ہوں تو میں تجھے حجر اسود اس حاجی کا گواہ بناؤں گا. تم مجھے بتانا یہ حاجی ہے یا علی کی ولایت کا منکر ہے؟ حجر اسود گواہی دے گا. مالک یہ حاجی نہیں یہ منکر ولایت ہے. اللہ اکبر. ولایت بڑی اوکھی بچی بڑا خرچہ ہویا کہ علی کی اولاد دا ولایت علی. خدا را میری گزارش ہے سید اور دینا ولایت کے کوئی سمجھوتا نہ کرے. آج کل فتوے لگ رہے ہیں یہ ادھر علی پڑھیں ادھر نہ پڑھیں. ہم کون ہوتے ہیں ولایت علی پہ دلیلیں مانگنے والے؟ کبھی سوچنا بیٹیاں بھی اسی کی بازار میں جائیں اور تو اعتراض بھی اسی کی ولایت پہ کرے. بچ گیا علی ولی اللہ اجڑ گئی علی کی بیٹیاں. عزاداروں ولایت کے لیے سید زادے نے بڑے سفر کیے. آج 5 محرم کی رات ہو گئی. کیوں قریب آ رہا ہے دسویں کا دن دل ڈوبا جا رہا. بڑا خرچہ ہوا اس دین پہ اولاد علی. دین کی قدر کرتے اگر دین مل گیا ہے اتنا سستا تو اس کی قدر کر. فتوے بازی میں دین کو برباد نہ کر. عزاداروں کل شہادت پڑی گئی ہے مولا مسلم کی. کربلا سے پہلے کربلا میں اس کا سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے اس ہستی کو مسلم کہتے ہیں. کربلا بنانے کے لیے اللہ کا دین بچانے کے لیے سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے عقیل کے خاندان کا. 6 بیٹے 2 بیٹیاں. کربلا سے پہلے کربلا برپا ہونے سے پہلے اولاد لگ گئی ہے مسلم کی. عزاداروں جب مولا مسلم جانے لگے تھے نا ارادہ کیا جانے کا تو آج بھی جو صاحب اولاد ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں سفر پہ جب بابا جانے لگے تو وہ روتی ہیں کہتے ہیں بابا مجھے ساتھ لے جائیں. آج بھی یہ زندہ موجود ہے اور بابا کے دل نرم ہوتے ہیں. وہ بیٹیوں کا روتا ہوا چہرہ دیکھ نہیں سکتے. جو مولا مسلم سفر کا ارادہ کیا 5 شہزادیاں آگئی. 2 شہزادیاں ہیں مولا مسلم کی. ایک جناب حمیدہ ایک جناب عاطفہ. آپ نے بڑا رونا ہے میں نے آرام سے مسائل پڑھنا ہے. عزادارو جناب عاطفہ بڑی تھی. تاریخ نے یہی کہا جناب عاطفہ کو اس طرح جناب رقیہ نے اٹھایا جس طرح میدان کربلا میں حسین نے قاسم کو اٹھایا. ہائے میں نے مسائل پڑھ دیا. شہید ہو گئی جناب حمیدہ. جب جانے لگے مولا مسلم شہزادی پاس ہے بابا کدھر جا رہے ہیں؟ بیٹا سفر پہ جا رہا ہے. کہاں؟ کوفہ. بابا کوفہ کہاں ہے؟ پہلانے کے لیے مولا کہتے ہیں یہ نزدیک ہی ہے. بابا کب آئیں گے؟ بادشاہ کہتے ہیں جب آپ بیٹا بلائیں گی میں آ جاؤں گا. بڑا عشق تھا.
جیسے سکینہ سے مولا حسین کو محبت تھی، ایسے ہی مولا مسلم کو جناب حمیدہ سے محبت تھی۔ شہزادی چھوٹا سا ہے، شہزادی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، جب بابا بولا کہ بابا کو بابا دوڑتے آ جائیں گے، بابا اکیلے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، کس کے ساتھ؟ کہا آپ کے 2 بھائیوں کو لے جا رہا ہوں۔ جب بھائیوں کا نام آیا تڑپ کے روئی شہزادی، بابا اگر آپ آ سکے تو ٹھیک، نہ آ سکے تو بابا کوشش کرنا عید کے قریب میرے دونوں بھائیوں کو میرے پاس بھیج دے۔ تیاری کر مانا، بابا اگر بھائی نہ ہوئے تو میں عیدی کس سے مانگوں گی؟ بابا ان بیٹیوں کی عیدیں نہیں ہوتے جن کے بھائی گھر نہیں ہوتے، بابا بھائیوں کی ضرور دے دینا۔ مولا کہتے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا مسلم چلے کے جانے لگے نا، شبیر کہتے مسلم جا رہے ہیں جی، کہ بیٹے ساتھ ہے جی۔ شبیر نے عجیب جملہ کہا، شبیر ہو کہتے مسلم ضرور جا، ان کو بھی ساتھ لے جا، لیکن ان کو کرتے اور کفن کا طریقہ بتا دینا۔ ان کو بتا دینا کرتا اور چیز ہے، کفن اور چیز۔ بس مولا مسلم روتی ہوئی بیٹیوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ سیدہ حمیدہ کے ذہن میں بات تھی، جب میں بلاؤں گی بابا دوڑتے آ جائیں گے۔ عزادارو وقت گزرتا رہا، عید بھی گزر گئی۔ حمیدہ کہتے بابا آپ نے وعدہ کیا آپ آئے یا نہ آئے بھائی ضرور آئیں گے۔ بابا عید آ گئی ہے بابا، بھائی نہیں آ رہے۔ اس کو کیا پتا عید والے دن سیدوں کے گھر سے 3 جنازے اٹھ گئے۔ عزادارو مولا نہیں آئے، شہزادی کہتی ہے کوئی بات ہے، دل کو بہلا کے کہتی ہے پھر کبھی آ جائیں گے۔ عزادارو آ گئی 28 رجب۔ عزادارو وہ شہزادیاں جو گھر میں کبھی نہیں چلی تھی، وہ آ گئی مدینہ کی سرزمین پہ۔ شہزادی کہتی بابا دیکھیں نا، مرشد رانیاں سفر پہ جا رہی ہیں، آپ کدھر ہیں بابا آ جائیں۔ مولا مسلم نہیں آئے۔ عزادارو کرتے 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 بندے ہوئے احرام توڑ دیے مولا حسین نے۔ شہزادی کہتی بابا اب تو آج سید غریب ہو رہے ہیں، مولا مسلم نہیں آئے۔ عزادارو 2 محرم کو کربلا آ گئی، جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا وہ خیمہ امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا۔ شہزادی کہتی بابا اب تو آ جائیں، مولا مسلم لوگ والوں پھر بھی نہیں آئے۔ شہزادی کے ذہن میں بات بیٹھ ہوئی، چھوٹی بیٹیاں جب ذہن میں بات بیٹھ گئے اس پہ پکی ہوتی ہیں۔ عزادارو چڑھ گیا 7ویں کا دن، رو رو کے شہزادی کہتی بابا اب تو میری بہن سکینہ تڑپ رہی ہے، بابا اب تو میرا ویر اصغر پیاسا ہے، بابا خدا کا واسطہ ہے اب تو آ جاؤ۔ مولا مسلم پھر بھی نہیں آئے۔ عزادارو چڑھ گیا 10ویں کا دن، شہزادی دیکھتی رہی، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی علی اصغر کا خون، رو کے دی بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ۔ محمد کے گلشن پہ لٹ پڑ گئی ہے، مولا مسلم نہیں آئے۔ عزادارو جو ہر وقت کہتی تھی بابا آ جا، بابا آ جا، اللہ جانے کیا ہوا، روک کے دی بابا بے شک اب نہ آنا۔ عزادارو اس گردن پہ 13 ضربیں چل گئی جس میں محمد بوسے دیتے تھے، روک کے دی بابا بے شک اب نہ آنا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم کاری کر مسلم بابا عزادارو لگ گئی خیموں کو آگ۔ عزادارو شہزادی رقیہ نے کھینچ حمیدہ کو باہر نکالا، جو کہتی اماں مجھے مر جانے دے آج، اماں جس کا باپ نہیں آتا اس کے بلانے میں اس کی بیٹی کا کیا مقدر ہوگا۔ بڑا مسئلہ ہے عزادارو، جو بیٹے والے ہیں پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھے ہیں،
پاسا دے دے زندگی کا پتہ کوئی نہیں ازاداروں خیمے کو آگ لگی اور سیدہ کہتے ہیں اماں جی سیدہ میں بابا مسلم سے بہت سخت ناراض ہوں اجر و من اللہ کی معرفت کو سلام ہے جو رو رہے تو نہیں جو بڑی کوشش کر سیدہ چپ ہو گئی نہ میرا کہیا ازاداروں وہ وقت آ گیا ان ہاتھوں میں مسلمانوں نے ہتھ کڑیاں پہنائی جن ہاتھوں میں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا ازاداروں شہزادی کہتی ہے اماں سیدہ رقیہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہا بیٹا کوفہ میں تڑپ کی شہزادی ہے اماں اسی کوفہ میں جدھر میرا بابا مسلم گیا ہو اجرک میں تیاری کر میں ماتم کا حسین کا لفظ پڑھو جی سیدہ کہا اماں دعا رہنا میں بابا کو بلاتی رہی ہوں بابا نہیں آیا اماں اب ہم جا رہے ہیں کوفہ اماں کوفہ کی سرحد آئے گی میرا بابا مجھے دے کے اپنے بازو پھلا کے کہے گا آ میرا لال میرے سینے لگ جا آ میرے سینے کی تسکین حمیدہ اپنے بابا مسلم کے پاس آ جا اماں بابا بلاتا رہے گا میں نہیں بولوں گی تڑپ کی رقیہ سیدہ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے باپ ہیں آپ ان کی بیٹی ہیں آپ کی مرضی بولیں یا نہ بولیں عزاداروں مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کے بے پلانے اونٹ اپنے گھوڑوں کے ساتھ دوڑانا شروع کیے 6 گھنٹے کا سفر 25 منزلہ قضیہ عزاداروں سید زادیوں کے اونٹ دوڑتے جاتے ہیں اونٹوں سے بچے گرتے جاتے ہیں حمیدہ کہتی جاتی ہے میں بابا سے نہیں بولوں گی تیاری کرنا ماتم کی تیاری کرنا میں بابا سے نہیں بولوں گی ادھر سارے راستے کہتی آئی میں بابا سے نہیں بولوں گی اللہ جانے جب کوفہ کا مرکزی دروازہ آیا اور لوگ والے کوفہ کے مرکزی دروازے پہ مولا مسلم کا کٹا ہوا سار سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ اللہ تعالی ہر بی بی نے اپنے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار کیا کھڑے ہوئے اونٹ سے حمیدہ منہ کے بل زمین پہ آئی دوڑ کے بابا کے سر کو لے کے بابا او معاف کرنا او مجھے کیا پتا تھا او میں یتیم ہو جاؤں گی او بابا او مجھے پتا میرے دونوں پیر کدھر اجر کو من اللہ اجر کو من اللہ بابا مجھے پتا میرے دو پیر کدھر کیا نہیں کر پاتا اللہ روتی دی سیدہ بابا کے سر کو لے گئے مسلمانوں نے رسول کی اولاد کو 19 دن تک کوفہ کی گلیوں میں پھرایا یہ قافلہ آ گیا زندان میں بہت قریب آ گیا شہادت کے اللہ تعالیٰ آدھی رات کے وقت زندان میں دستک ہوئی کا میرا نام اللہ ہے مجھے حمیدہ سے ملنا ہے حمیدہ زندان کے دروازے پہ کہتی آپ حمیدہ جی کا اپنا کوئی بھائی بھیج میں نے آپ کے بابا کی دردناک شہادت کی سطر سنانی ہے ہائے ماتم کی تیاری کرنا روز کہتی ہے میرے بابا کے سارے بیٹے مارے تھے مسلم کا بیٹا بھی میں ہوں مسلم کی بیٹی بھی میں ہوں میرا نام حمیدہ ہے تو مجھے میرے بابا کی شہادت سنا تبا روگ کے دیا پھر سن جب مسلمان تیرے بابا کو مارے تھے میں موقع کی گواہ ہوں مسلمان تیرے بابا کو مارتے رہے 4000 مسلمان تھے دھوکے سے کڑے میں اتارا پھر 4000
8,000 مسلمانوں کے ہاتھوں میں 8,000 پتھر آیا، 8,000 پتھر تیرے پاپا کے جسم میں پڑا، تیرے پاپا نے پانی مانگا، میں نے پانی پیش کیا، مسلمانوں نے تیرے پاپا کے منہ پہ تلواریں مارنے شروع کی، تیرا پاپا رو رو کے کہتا تھا حمیدہ معاف کرنا، تیرا پاپا نہیں آ سکتا، رو کے کہتے مجھے پتا ہے وہ میرا پاپا مارا گیا، اور مجھے پتا میرے پاپا کی لاش کدھر گئی، مزادہ رو قیامت کا منظر تھا، رو کے کہتی ہے او محمد کی شریعت کہتے دو کوئی مار جائے، چار پائی کا انتظام کرو، او مسلمان تیرے پاپا کو مارنے کے بعد گھوڑے لے آئے، پھر رسیاں لے آئے، تیرے پاپا کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے کبھی کوفہ کی اس بازار، کبھی کوفہ کی اس بازار، اور میں سر سے چادر اٹھا کے کہہ گئی حیا کرو مسلمانوں، یہ مسلم ہے، محمد کی اولاد ہے، حمیدہ تیرا بابا مارے گیا۔ اللہ 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 الظالمین ماتم مسلم، مولا ہماری یہ عرصہ قبول فرما، مولا مسلم کی پاک شہزادیوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان ماتمیوں کی یہ عبادت قبول فرما، مولا تجھے شہزادی مبارک کی اجڑی ہوئی قوم کا واسطہ جو بے اولاد ہے، مولا نے عطا فرما، مولا تجھے مولا سجاد کی غربت کا واسطہ، مولا جہاں یہ جتنے بھی ماتمی جتنے بھی نمازیاں جو حاجات لے کے سب کی حاجات پوری فرما، مولا تجھے ان شہزادیوں کے سفروں کا واسطہ جو شہزادیاں باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، اللہ جانے شام کے بازاروں میں کیسے آ گئی، مولا ان کی نیک کی حاجات پوری فرما، ان مومنین کی کاوش کو قبول منظور فرما، مولا ان ایام کا صدقہ جہاں جہاں محمد و آل محمد کے ماننے والے رہ رہے، ان علاقوں کی ان جگہوں کی ان بستیوں کی حفاظت فرما، سب کو نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، مالک تجھے حسین بادشاہ کے اہل سجدے کا واسطہ جہاں جتنے بھی مومن ہیں سب کی نیک شریف حاجات پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، مولا جو بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کی بیماری کا، مولا سجاد کو یہی بیماری تھی، رو رو کہتے تھے مجھے شام بیمار کر گئی ہے، نہ ہوتی شام نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں، مولا مولا سجاد کی بیماری کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما، مولا ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری نوکریاں قبول فرما، اس عزاداری کو قبول فرما، مولا لوگوں والے عزاداروں کا یہ مخلص پن ولی الامر بادشاہ کے پاک بار میں بطول حاضری قبول منظور فرما، دعاؤں کی قبولیت ایک ہی دعا ہے، تمام دکھوں کا ایک ہی بداوا ہے، اس سب عذاب کے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے کردار ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ ہم یوسف زہرا کا دیدار کر سکیں، تمام دعائیں قبول، صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ماتم حسین۔